الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تقاضے کے مطابق توحید اور دین حق کے ساتھ شروع سے اس کے بہت سے دشمن بھی پیدا فرمائے ہیں. چنانچہ کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ جس میں حق پرست نہ رہے ہوں، اور کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں ان حق پرستوں کے دشمن نہ گزرے ہوں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جن اور شیطان میں سے ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا. یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ یہ جو دین کے دشمن ہیں، توحید کے دشمن ہیں، ان کے پاس بھی اپنے بہت سے دلائل ہوتے ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کے پاس بھی علم ہے. اور میں نے ذکر کیا تھا کہ دنیا میں کسی بھی نظریے اور میتھڈ کے فالوور ایسے نہیں ہیں کہ جن کے پاس اپنے نظریے کے لیے سرے سے کوئی دلیل ہی نہ ہو. یہاں تک کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو مانتے ہی نہیں ہیں، دنیا کا کوئی خالق اور کریٹر ہی نہیں مانتے ہیں، ان کے پاس بھی بہت سے عقلی نقلی دلائل موجود ہیں. تو جب سب کے پاس دلائل ہیں اور دلائل مختلف طریقے کے ہیں، عقلی ہیں، نقلی ہیں، اور دلائل کو پیش کرنے والے لوگوں کے پاس ہنر ہے، پیش کرنے کی صلاحیت ہے، صاف ستھری اور چکنی باتیں بیان کرنے کا ہنر ان کو آتا ہے، وہ اپنی باتوں سے لوگوں کا ذہن ڈائیورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں زیادہ ضرورت پیش آتی ہے اس بات کی کہ انسان اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اور دعوت و تبلیغ میں کامیاب اور سرخرو ہونے کے لیے کم از کم اتنا علم ضرور رکھے کہ جس سے ان دشمنوں کا مقابلہ کر کے ان کے دلیلوں کا جواب دے کر صحیح طریقے سے اطمینان اور یقین کے ساتھ خود بھی دین پر قائم رہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے سکے. میں نے اس معاملے کی خطرناکی پچھلے درس میں خوب واضح کی تھی. اس کے آگے لکھتے ہیں کہ اگرچہ معاملہ بہت نازک، بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کے پاس علم ہے، کتابیں ہیں، دلیلیں ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ و طریقہ ہے، اور پھر ان دشمنوں کے پاس ان کی مدد کے لیے شیاطین ہیں، ابلیس ہے جو سب سے زیادہ علم اور تجربہ رکھتا ہے. تو ایسی صورت میں ان سب سے مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو اپنے عقیدے کا علم ہو، دلائل کی روشنی میں اس کو مضبوطی کے ساتھ انسان سمجھتا اور اس پر یقین رکھتا ہو، اور دوسرے اللہ کے ان دشمنوں اور توحید کے دشمنوں کے دلائل کا علم رکھے اور اس کا جواب بھی جانے. اگر صرف ہمارے پاس اپنے عقیدے کے دلائل ہوں گے، سامنے والوں کے عقیدے کو اور ان کے عقیدے کے دلائل کو ہم نہیں جانیں گے تو ان سے گفتگو کر پانا، بحث ہو جائے تو اس بحث میں کامیاب ہو پانا یا کامیاب طریقے سے ان کو دعوت دے سکنا ممکن نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ ایک مشکل امر ہے. وَلَٰكِنْ إِذَا أَقْبَلْتَ عَلَى اللَّهِ وَأَصْغَيْتَ إِلَىٰ حُجَجِهِ وَبَيِّنَاتِهِ فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ. لیکن اگر آپ پورے طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں اور اللہ رب العالمین کی بیان کی ہوئی دلیلوں کو آپ غور سے پڑھیں، سمجھیں، توجہ دیں، تو پھر ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے دشمن سے مقابلہ ہو اور مقابلہ کرنا ہی پڑ جائے تو
تو آدمی کے لیے عقل مندی اس میں ہے کہ وہ ڈرنے کے بجائے تیاری کرے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی طرف اخلاص کے ساتھ جھک جاتا ہے، یعنی توحید کو خوب سمجھتا ہے، توحید تو اس کا یقین ہے، عمل صالح کا پابند ہے، اس کی زندگی میں اخلاص ہے، توکل ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ رب العالمین سے وہ مدد طلب کرتا ہے، اس سے دعائیں کر رہا ہے، اور پھر ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث پر غور و فکر بھی کر رہا ہے، ایسی محفلوں اور مجلسوں میں وہ بیٹھتا ہے جہاں قرآن و حدیث کی بات بتائی جاتی ہے، گہرائی سے اس کا علم سکھایا جاتا ہے، اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو پھر ایسے شخص کو دشمن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ باطل پر ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق آ گیا تو حق کے ساتھ باطل نہیں ٹھہر سکتا، اسے ختم ہونا ہی ہے۔ وَإِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور باطل کا مقدر ہی یہ ہے کہ وہ فنا ہو جائے، باقی نہ رہ جائے۔ باطل کسی بھی شکل میں آئے وہ حق سے زیادہ مضبوط اور حق سے زیادہ یقین رکھنے والا نہیں ہو سکتا ہے، اور جو آدمی باطل پر ہوتا ہے وہ تمام قسم کی طاقت رکھنے کے باوجود اندر سے خوفزدہ اور ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو حق پر ہوتا ہے وہ تمام قسم کی چیزوں سے خالی ہونے کے باوجود حق کی بنیاد پر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور یقین اور توکل کے ساتھ وہ مقابلہ کرتا ہے۔ تو اگرچہ دشمن مضبوط ہے، اس کی صلاحیتیں بہت مضبوط ہیں، اس کے پاس علم و کتابیں بھی ہوں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر ایک مسلمان مناسب طریقے سے علم دین حاصل کرنے پر توجہ رکھے اور اس سے زیادہ اللہ کی ذات پر توکل اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے، یہ دو چیزیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے فارمولے کو سمجھنا ہوگا۔ انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک کو علم وہبی کہا جاتا ہے اور دوسرے کا نام علم کسبی۔ علم کسبی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پانے کے لیے، جسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، کچھ سننا پڑتا ہے، کچھ پڑھنا پڑتا ہے۔ اور علم وہبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو اللہ رب العالمین انسان کی محنت اور کوشش اور صلاحیت کے بغیر اپنے فضل و کرم سے اس کے دل و دماغ پر نازل کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سی چیزیں انسان سیکھتا نہیں ہے لیکن وہ سمجھ جاتا ہے۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اسے کون سی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہوتی ہے؟ وہ تو ایک مناسب عمر کو پہنچنے کے بعد میں کتاب کا منہ دیکھتا ہے، اسکول کا منہ دیکھتا ہے، شروع کرتا ہے۔ اس سے پہلے کی جو تمام چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں وہ اپنے فائدے کی چیز کو جاننے لگتا ہے، نقصان کو جاننے لگتا ہے، تکلیف کو جانتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے، ایک لینگویج وہ سیکھے ہوئے ہوتا ہے۔ اس سے کچھ کس نے سکھا دیا؟ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو کس نے بتا دیا کہ تمہاری غذا دودھ ہے اور یہ فلاں جگہ تمہیں دودھ ملے گا اور اس انداز میں تم کو دودھ لینا ہے؟ کس نے بتا دیا اس کو؟ یہ سب علم وہبی ہے۔ ایسے ہی ہر عمر میں اللہ رب العالمین بندوں کو ان کی کوششوں کے بغیر کسی محنت اور بغیر کسی کوشش اور بغیر تعلیم حاصل کیے ہوئے بہت سی چیزوں کی صلاحیت اپنی جانب سے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی علم حاصل کیا تھا، فرشتوں نے کہا کسی کے پاس کوئی علم حاصل کیا ہے، یہ سب علم وہبی ہے۔ علم وہبی اس کو حاصل ہوتا ہے جس کے پاس توحید ہو، ایمان ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا ہو، دعا کرنے والا ہو، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اس کی کوشش سے زیادہ اپنی جانب سے علم عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے توحید کی دعوت دینے کے لیے اور توحید کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جہاں ایک طرف یہ ضروری ہے کہ ایک مناسب مقدار میں علم دین کی طرف بھی توجہ رکھی جائے، وہیں اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف توجہ رکھی جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ سے
اپنے دعوت کے کامیابی کی فریاد کی جائے، اللہ رب العالمین سے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھنے کی دعا کی جائے۔ سامنے والا کوئی دلیل لے کر کے آ رہا ہے، کسی سے آپ کو بات کرنی ہے، کسی سے کوئی دین کی بحث کرنی ہے، اللہ کی طرف پہلے رجوع کریں، اللہ سینہ کھول دے۔ یہی تو دعا ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ تو شرح صدر فرمانا، سینے میں کسی چیز کو داخل کر دینا اور یقین اور اعتماد پیدا کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ کتابوں کے بغیر، اساتذہ کے بغیر بھی بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اس کو علم وہابی کہتے ہیں۔ ہم لوگ اس کا آئے دن تجربہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے اساتذہ، ہم لوگ چونکہ پریکٹیکل زندگی گزارنے والے ہیں، دیکھ رہے ہیں کلاسوں میں بچے نہ جانے کہاں سے کون سا سوال کریں، ٹیچر کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم لوگوں کا سبجیکٹ تک طے نہیں ہوتا ہے، یا جیسے یہی سوال و جواب ہوتے ہیں تمام جگہوں پر، یہ کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس ٹاپک کا کیا سوال آنے والا، عقیدے سے آئے گا، معاملات سے آئے گا، اخلاق سے آئے گا، کہاں سے آئے گا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ یوں خالی ذہن ہوتا ہے، آدمی کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا کیا میرے علم میں ہے اور کیا میں جواب دوں گا، کیا سوال ہوگا، کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اپنے تجربے کے مطابق کہ یہ جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے علم وہابی ہوتا ہے۔ اسی وقت اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ماشاءاللہ دلائل کے ساتھ جواب لکھا فرما دیتا ہے۔ مجھے وہ باتیں شاید پہلے نہیں معلوم ہوتی ہیں یا ذہن میں نہیں ہوتی ہیں، یہ علم وہابی ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا جائے تو کم علم ہونے کے باوجود بعض دفعہ اللہ تعالیٰ سینہ اس طرح کھول دیتا ہے کہ جو بعض دفعہ بہت زیادہ محنت کرنے والوں کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، میں اس واقعے کی تصدیق نہیں کرتا اور نہ کوئی ایسا واقعہ ہے کہ اس سے عقیدے کی کوئی بنیاد ہو، لیکن ایک موضوع کو سمجھنے کے لیے واقعہ ہے کہ بعض دفعہ انگریزوں کے زمانے میں مناظرے اس وقت بہت زیادہ ہوتے تھے عیسائیوں سے مناظرے بہت زیادہ چلتے تھے۔ تو ایک مرتبہ مسلمانوں کا مناظرہ تھا، تو عیسائی نے ایک سوال کیا کہ تمہارے اللہ کے پاس کتنی اولاد ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی اولاد نہیں نا۔ مسلمان نے جواب دیا کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ کہا میرے اللہ کے پاس تو اولاد ہے۔ اب یہ بتاؤ دنیا میں ایک آدمی لا ولد ہے، اولاد نہیں ہے، ایک آدمی اولاد والا ہے، تو کس کو زیادہ مضبوط سمجھا جائے گا، بہتر کس کو سمجھا جائے گا؟ جو لا ولد ہے اس کے اندر کوئی تو نقص ہے نا، کوئی تو میڈیکل ایشو ہے اس کا، لیکن جس کو اللہ اولاد دے رہا ہے، صاحب اولاد ہے، وہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ کامل ہوا، مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جس اللہ کو میں مانتا ہوں وہ صاحب اولاد ہے، تو مکمل ہوا کہ نہیں ہوا تمہارے اللہ کے مقابلے میں؟ تو یہ سوال پیدا ہو گیا۔ اب مسلمان کے لیے مشکل کہ کیسے ثابت کرے کہ میرا اللہ تمہارے اللہ سے زیادہ کامل ہے، یا جس اللہ کو میں فالو کرتا ہوں وہ زیادہ کامل ہے، کیونکہ وہاں تو عقل کا مسئلہ تھا۔ اب علماء بہت پریشان، اس کا جواب نہیں کر پڑتا تھا۔ اتفاق سے صبح کے وقت کوئی کسی جگہ یہ مقابلہ تھا، مناظرہ تھا، صبح کے وقت پریشان حال یہ لوگ جا رہے تھے، ایک عام آدمی، دیہاتی آدمی جس کو معلوم تھا کہ مناظرہ چل رہا ہے، اس نے دعا سلام کی، خیریت معلوم کی، پریشانی دے گی، کہا مولانا صاحب ہم کو ہی بتائیے کیا بات ہے۔ لوگوں نے ڈانٹ دیا تم کیا اس میں کرو گے، علماء پریشان ہے، کوئی جواب نہیں مل پڑتا ہے، تم کیا اس میں جواب دو گے؟ کہا نہیں مولانا صاحب ہم کو بتائیے۔ ان سے ضد کیا تو لوگوں نے بتایا کہ ایسی بات ہے، کہا ہم کو لے چلیے مناظرے کے لیے۔ عام آدمی سے کہا ہم کو لے چلیے، تو پہلے تو ذرا سا اس کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ ضد پہ آ گئے نہیں ہم کو لے چلیے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ بہرحال وہ لے گئے، بڑھتے کیا کرتے وہ پریشان تو تھے ہی جواب کے لیے۔ تو وہ گیا، اس نے بہت پوچھا تمہارے اللہ کے پاس کتنی اولاد ہیں؟ کہا ایک۔ کہا ہمارے 10 بیٹے ہیں، ہمارے 10 بیٹے ہیں، بتاؤ تمہارا اللہ بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں؟ اگر اولاد ہی کے ذریعہ تم ڈیفائن کرو گے کون بڑا ہے، تمہارے اللہ کی عمر کتنی ہے، تمہارے حساب سے اس کی طاقت کتنی ہے، اولاد کتنی ہے تمہارے حساب سے؟ ایک۔ ہماری ایج دیکھو، اتنی عمر میں ہمارے پاس 10 اولاد ہیں، ڈیفائن کرو کون بڑا۔ ہر کے مناظرہ یہ کیا تھا، واقعہ کس حد تک صحیح ہے میں اس کی تصدیق نہیں کرتا، لیکن بہرحال یہ القاء تھا اللہ کی جانب سے، ایک ایسے آدمی کے ذہن میں جواب ڈال دیا گیا جس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی۔ یہ علم وہابی ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب
ہتھیار کی ضرورت ہے، دشمن سے مقابلے کی ضرورت ہے، توحید کے دشمنوں سے مقابلے کی ضرورت ہے، تو دو چیزوں پر فوکس ہونا چاہیے. ایک تو ایک مناسب علم حاصل کرنے کی طرف بھی کوشش ہونی چاہیے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو مناسب ایک ضروری اور بنیادی علم کا حاصل کرنا مسلمان پہ ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ علم پر، محنت پر، کتابوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف توجہ کرنا، اس سے مدد طلب کرنا یہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اگر القاء نہ ہوگا، صلاحیتیں نہیں پیدا کی جائیں گی، تو صرف کسبی علم کے ذریعہ، محنت مشقت کے ذریعہ جواب نہیں دیا جا سکتا ہے، مطمئن نہیں کیا جا سکتا ہے. کہہ رہے ہیں اگر ایسا آپ کریں، اللہ کی طرف توجہ کریں، تو ڈرنے کی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ان کید الشیطان ضعیف، کیونکہ جس ذات نے ہم کو بتایا ہے کہ تمہارے اتنے دشمن ہیں، اسی نے بتایا ہے کہ شیطان کی سب تدبیریں بڑی کمزور ہیں. شیطان کی تدبیریں دیکھنے میں بظاہر بہت زیادہ پختہ اور مضبوط لگتی ہیں کہ اس کی ایج سب سے بڑی ہے، اس کا علم سب سے زیادہ ہے، اس کا تجربہ سب سے زیادہ ہے، اس کے پاس لشکر سب سے زیادہ ہے، اس کے پاس صلاحیتیں سب سے زیادہ ہیں، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں. یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ شیطان کان ضعیفا، ان سب صلاحیتوں کے باوجود اس کی تدبیریں بڑی کمزور ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کتنی کمزور ہو سکتی ہیں. حدیث کے اندر آیا، آپ گھر میں داخل ہوتے وقت اپنا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بول دیجئے، بند کر دیجئے، بسم اللہ بول کے بند کر دیجئے. ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، روشن دان کھلا ہوا ہے، آنگن کھلا ہوا ہے، سب. شیطان کے اندر طاقت نہیں کہ آپ کے گھر میں داخل ہو جائے. کوئی برتن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھک کے رکھو، ڈھکنے کی کوئی چیز نہ مل سکے، کوئی لکڑی، کوئی مسواک جیسی چیز بسم اللہ پڑھ کے اس پر رکھ دو. اب شیطان کے اندر اتنی طاقت ہے تو کھول دے. کتنا کمزور ہے. یہ چند مثالیں میں نے دی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دشمن اپنے آپ میں طاقتور ضرور ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہتھیار عطا فرمایا ہے وہ ہتھیار بہت طاقتور ہے. اگر اس کا ہم صحیح استعمال کرنا جان لیں تو دشمن ساری طاقتوں کے باوجود بہت کمزور ہے. آیت الکرسی دیکھیے، آیت الکرسی آپ نے پڑھ لے، پوری رات محفوظ ہو گئے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. صبح شام 10 مرتبہ پڑھ لیں، ہو سکے تو 100 مرتبہ یا کم سے کم 10 مرتبہ پڑھ لیں. شیطان کی تمام قسم کے شر سے محفوظ، ساری طاقتیں اور سارا لشکر اور ساری کوششیں لگا کے کچھ نہیں کر سکتا ہے. ان کید الشیطان ضعیف. تو اگر صحیح طریقے سے اللہ کے دیے ہوئے ہتھیاروں کو استعمال کیا جائے اور اللہ کی طرف توجہ رکھی جائے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو طاقت عطا فرمائی ہے وہ شیطان کی ساری تدبیروں اور قوتوں پر بھاری. وَالْعَامِ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ يَغْلِبُ أَلْفًا مِنْ عُلَمَاءِ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ. اور توحید والوں میں ایک عام آدمی ان شرک کرنے والوں کے ہزاروں علماء پر بھاری پڑ جاتا ہے. اللہ نے توحید میں ایسی قوت رکھی ہے کہ ایک عام آدمی، عالم بھی نہیں ہے، اگر واقعی اس نے توحید کو سمجھا ہے اور یقین رکھتا ہے، اس کو دیکھا ہے، اس کی قسموں کو، ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے، عام آدمی ہے، تو ان شرک کرنے والوں کے ہزاروں علماء پر بھاری پڑ جائے گا. اور آج آپ کیا کریں، ایک عام شخص سے، کتاب و سنت کے عام فالوور، عام آدمی سے ان کے بڑے بڑے علماء بحث نہیں کر پاتے ہیں، سوالات کا جواب نہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے توحید میں طاقت و صلاحیت رکھی ہے، خوف رکھا ہے سامنے والے کے اندر. کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر ہی ہر حال میں غالب ہو کے رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کا لشکر کون ہے؟ توحید والے لوگ، مومن لوگ اللہ کے لشکر میں ہیں. فَجُنْدُ اللَّهِ الْغَالِبُونَ بِالْحُجَّةِ وَاللِّسَانِ، جو اللہ کا لشکر ہے وہی غالب آ کے رہے گا دلائل کے ذریعہ اور اپنی زبانی قوت کے ذریعہ. کما انہم الغالبون بالسیف والسنان، جیسے کہ اللہ کا لشکر ہمیشہ ہتھیاروں اور تلواروں کے ذریعہ غالب رہا ہے. جیسے اللہ کے لشکر کو، اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کو میدان جنگ میں، جہاد میں ہتھیاروں کے ذریعہ غالب کرتا ہے، ایسے ہی دلائل کے موقع پر، بحث کے موقع پر دلیلوں کی روشنی میں، دلیلوں کے ذریعہ ان کو غالب کر کے رکھے گا. اب یہ کہ اگر ہم غالب نہیں آ رہے ہیں دلائل کے ذریعہ، یا دشمن سے مقابلے میں ہم شکست کھا رہے ہیں اور دنیا میں آج ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ ہم حقیقی مومن نہیں ہیں. وَأَنْتُمْ لَعَلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا، سرفرازی، بلندی، قوت، فتح.
اختیار، حکومت، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین فرمائے گا، لیکن شرط کیا؟ مومن ہونا۔ اگر آدمی مومن ہے تو صحابہ کی زندگی آپ دیکھ لیجیے، کتنے مختصر لشکر لے کر کے گئے اور کس طریقے سے دلائل کے ذریعہ، قوتوں کے ذریعہ، اور ہر طریقے سے ان کو غلبہ حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ آدمی باحیات ہے، وہ حی و قیوم ہے۔ وَإِنَّمَا الْخَوْفُ عَلَى الْمُوَحِّدِ الَّذِي يَسْلُكُ الطَّرِيقَ وَلَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ، ہاں اس توحید والے کے لیے خطرہ ہے جو کسی راستے پر چل رہا ہے اور اس راستے کی دشواریوں سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی سیفٹی نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، حفاظت کا کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایسے شخص کے لیے تو خطرہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وصول یہ ہے کہ وہ اسباب کے تحت لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کی ذات پر کامل یقین و توکل رکھے کہ اللہ ہی رزاق ہے، اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے کہ ہم انکم اور آمدنی کی کوئی کوشش نہیں کریں گے، کیا شام کو روٹی اس کے گھر پک کے پہنچ جائے گی؟ اللہ پہنچا سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ایسا کرتا ہے تو وہ سب سے اول نمبر پہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے بے سبب گھر میں بیٹھ کر توکل کرنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ وہ غلط سمجھ رہا ہے توکل کا معنی۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کوشش کرے، محنت کرے، جائز اسباب ڈھونڈے اور تلاش کرے، اور پھر اللہ رب العالمین کا رجوع کرے، تو اللہ رب العالمین انہی اسباب میں برکت اور خیر اور کامیابی ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگیں کرنی پڑی، اس لیے تو صحابہ کو علم، عمل، مال، ہتھیار، سارے چیزوں سے لیس ہو کر کے مقابلے میں آنا پڑا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو مسجد نبوی میں جمع فرماتے اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے تھے، اور دشمن پر اللہ رب العالمین لشکر بھیج دیتا۔ وہ قادر ہے، بعض دفعہ ایسا کرتا بھی ہے۔ اگر انسان اپنے تمام جائز اسباب کو اختیار کر کے شکست کھا جائے کہ اس سے زیادہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنی آپ کے پاس قوت ہے اس کی تیاری کرنا آپ کا کام ہے۔ بس آپ کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، جو اسباب دیے ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں، آپ اتنا کیجیے۔ اس میں کامیابی ڈالنا، برکت ڈالنا، دشمن کو شکست دینا، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ ابرہہ نے مکہ پہ حملہ کیا، جب عبد المطلب نے دیکھا کہ میرے بس کی بات میں مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم لوگ عام آدمی ہیں، یہاں پورا لشکر جرار اور ہاتھیوں کے ساتھ لے کر کے آیا، مقابلے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تیرے گھر کی حفاظت تو خود کر لے، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مدد کی، لیکن جو کر سکتے تھے وہ کیا، انہوں نے دیکھا نہیں مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا۔ غزوہ بدر میں ایک بڑا لشکر تھا اور ہتھیاروں سے لیس اور مضبوط لشکر تھا، صحابہ جو کر سکتے تھے وہ کیے، اس سے زیادہ کر پانا ان کے بس کی بات نہیں تھی، اللہ نے ان کی برکت ڈالی، فرشتوں کا لشکر بھیجا۔ انسان کا کام کیا ہے کہ وہ دنیاوی اور دینی دونوں قسم کی کامیابی کے لیے جائز اسباب اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق استعمال کرے، بس جائز اسباب اپنی طاقت کے مطابق، اس میں سستی اور غفلت کا شکار نہ ہو، اس میں کامیابی ڈالنا، اس میں برکت ڈالنا، اس کے ذریعے فتح دے دینا، یہ سب اللہ رب العالمین کا کام ہے، یہی دنیا کا معاملہ ہے، یہی دین کا معاملہ ہے۔ تو اس آدمی کے لیے، اس توحید والے کے لیے خطرہ ہے کہ جس کے پاس ہتھیار نہیں، علم نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہے، دونوں چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں، تو اس کے لیے خطرہ ہے۔ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا بِكِتَابِهِ الَّذِي جَعَلَهُ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، ہاں اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک مضبوط ہتھیار دیا ہے قرآن کی شکل میں، قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہتھیار دیا ہے، اس کی تلاوت کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے دلائل پر غور کیا جائے، تو اللہ رب العالمین نے اسی کتاب میں تمام قسم کی باتوں کو خود واضح فرما دیا ہے۔ قرآن اور قرآن کی تشریح کے لیے حدیث، اور حدیث کی مزید وضاحت کے لیے صحابہ کرام کے اقوال، ان ساری چیزوں کو ایک ترتیب کے ساتھ لے کر کے انسان علم حاصل کرنا چاہے گا، پڑھے گا، تو انشاءاللہ اس کے لیے سارے دلائل کھل جائیں گے اور سارے اعتراضات کا جواب اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن کی سلسلے میں فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، تمام چیزوں کی اس میں وضاحت ہے، تمام چیزوں کی وضاحت ہے۔ اب یہ تمام چیزوں کا معنی کیا ہے؟ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے واقعہ ذکر کیا، یہ ایک صاحب تھے، عالم دین تھے، فقیہ تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا،
مختلف قسم کا کھانا ان کے پاس رکھا ہوا تھا، اس نے کھایا یا انہوں نے دعوت کی، وہ خود بھی کھا رہے تھے. وہ امتحان لینے کے لیے آیا تھا، اعتراض کرنے کے لیے آیا تھا. اس نے کہا یہ جو مختلف قسم کے کھانے تیار ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، تو ذرا قرآن سے بتائیے یہ کھانے کیسے بنے گے. قرآن سے ہم کو بتائیے کہ یہ کھانا کیسے بنے گا. اب ظاہر سی بات ہے قرآن میں کھانا بنانے کا طریقہ نہیں بتایا گیا ہے. انہوں نے باورچی کو بلایا، کہا ذرا بتاؤ کھانا کیسے بنایا ہے. اسے سب بتا دیا. کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو. قرآن نے ہماری رہنمائی کی، علم اس کو تھا، اس کو بلایا، اس نے بتا دیا. قرآن ایسے وضاحت کرتا ہے. یہ تھوڑے ہے کہ قرآن ایک کھانا بنانے کا طریقہ، اس کا مسالہ ریسیپی بتائے گا. تو قرآن طبیان ہے، وہ طریقہ بتاتا ہے. تو طبیان لکل شیء، قرآن کریم میں ہر چیز کی وضاحت ہے. وہ ہدی و رحمہ و بشریٰ للمسلمین، اور اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے اور بشارت اور خوشخبری. فلا یأتی صاحب باطل بحجۃ الا فی القرآن ما ینقضها. تو کوئی بھی باطل پرست دین کے حوالے سے کوئی بھی بات لے کر کے آئے، کسی بھی قسم کا باطل، 1450 سال سے نئے باطل فتنے اٹھ رہے ہیں اور آج تک اٹھتے جا رہے ہیں اور روزانہ اٹھتے جا رہے ہیں. لیکن کوئی بھی کسی بھی شکل میں کسی بھی ٹاپک پر کوئی فتنہ اٹھ کر کے کھڑا ہو، کسی بھی قسم کا فتنہ، کہتے ہیں الا وفی القرآن ما ینقضها. قرآن کریم میں اس کا جواب موجود ہے. کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ اٹھے، قرآن میں اس کا جواب موجود ہے. وَيُبَيِّنُ بُطْلَانُهَا. اور قرآن کریم اس کا باطل ہونا کہیں نہ کہیں سے ضرور بیان کر رہا ہوگا. قرآن دیکھیے، قرآن کی تشریح دیکھیے، آپ کو اس کا باطل ہونا معلوم ہو جائے گا. بلکہ اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بات لکھی ہے اور یہ بات تجربے کی ہے کہ جس آیت کو لے کر کوئی باطل پرست اپنے باطل عقیدے کی دلیل پیش کرتا ہے، کوئی بھی اپنے باطل معاملے کے لیے جس آیت کو پیش کرتا ہے، اکثر بیشتر یا تو اسی آیت کے اندر اس کا جواب موجود ہوتا ہے یا اس آیت کے بالکل آگے پیچھے اس کا جواب پہلے سے موجود ہوتا ہے. کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. بس شرط یہ ہے کہ گہرے علم کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے، اس کی باریکیوں پر غور کیا جائے. جہاں سے اس نے استدلال کیا ہوگا وہیں اس کا جواب موجود ہوگا. اگر وہاں نہیں تو اس کے آس پاس میں ضرور ایک دو آیت کے آگے پیچھے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے اٹھیں گے اور جتنے بھی اس کے حوالے اور ریفرنس قرآن سے دیے جائیں گے، قرآن میں پہلے ہی اس کا جواب اسی جگہ موجود ہوگا جہاں سے استدلال کیا گیا ہوگا. اور بارہا ہم لوگ اس کا تجربہ کرتے ہیں. اور میں لوگوں کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں، جب بھی کوئی آدمی بات کرے اس سے آپ دلیل مانگیے. بحث کی کوئی ضرورت نہیں، بہت نارمل انداز میں دلیل مانگیے اور جو دلیل وہ دے رہا ہے آپ سب سے پہلے اسی پر غور کیجیے، اسی کے اندر اس کا باطل ہونا معلوم ہو جائے گا. قال ولا فرماتا ہے ولا یاتونک بمثل. اور یہ لوگ کسی بھی طرح کی کوئی مثال، کوئی دلیل، کوئی حجت لے کر کے نہیں آئیں گے الا جئناک بالحق، مگر ہم اس کے لیے حق لے کر کے آ جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. یہ باطل لے کر کے آئیں، حق لانا میرا کام ہے. اب اللہ رب العالمین آج تو وہی نازل نہیں فرمائے گا، اس نے پہلے ہی سے سارا انتظام قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں کر دیا ہے. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اس کی بہترین وضاحت ہم لے کر کے آئیں گے. یہ قرآن کا اعلان ہے، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے. جو بھی باطل آئے، جس شکل میں بھی آئے گا، اس کی بہترین وضاحت، اس کا جواب ہم قرآن کریم اور حدیث کے ذریعہ پہلے سے لے کر کے آئیں گے. قال بعض المفسرین هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. بعض المفسرین نے کہا کہ یہ آیت کریمہ عام ہے کہ قیامت تک جتنے بھی باطل عقائد، جتنے بھی باطل نظریات پیدا ہوں گے، سب کے لیے قرآن کریم اور اس کا جواب پہلے سے موجود ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو گہرائی کے ساتھ پڑھا جائے. قرآن کریم اپنے اندر دو قسم کا مضمون رکھتا ہے. ایک وہ مضمون جس کے بارے میں اس نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک مضمون اس کا وہ ہے کہ آپ اسے پڑھیے. قیامت کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، جنت جہنم کا تذکرہ ہے، انسان کی کمزوریوں کا تذکرہ ہے، اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، مختلف قسم کے اہل ایمان کے واقعات ہیں، اہل باطل کے واقعات اس کے اندر موجود ہیں.
ایک عام نارمل آدمی کسی بھی ترجمے کو اٹھا کے پڑھتا جائے، یہ نصیحت کی چیزیں اس کو حاصل ہوتی چلی جائیں گی. اس میں بہت زیادہ زور، دماغ اور فکر کی کوئی ضرورت نہیں، وہ آسان ہے. لیکن ایک پہلو اس کا وہ ہے کہ جس میں مسائل کا بیان ہے، فقہ کا بیان ہے، عقائد کی باریکیوں کا بیان ہے، یہ مشکل ہے. اس کے لیے گہرے علم کی، اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے کی، صحابہ اور علماء کرام کی تفاسیر کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. یہ دوسرا علم ہے. ایک تیسرا علم اس سے زیادہ مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ اہل باطل کا قرآن و حدیث سے جواب ڈھونڈ کر نکالنا. ایک ہے سیدھا سیدھا کسی آیت سے مسئلہ نکالنا، مشکل یہ بھی ہے، لیکن دوسرے نمبر کا مشکل ہے. تیسرے نمبر کا جو سب سے زیادہ مشکل مضمون قرآن کا ہے وہ کیا ہے؟ اہل باطل قرآن سے، حدیث سے جو دلیل لے کر کے آئیں تو وہیں سے اس کا جواب ڈھونڈ کے نکالنا. یہ سب سے ٹف کام ہے. لیکن بہرحال یہ تینوں چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں، اور اس حوالے سے بہت سی کتابیں، علماء سب موجود ہیں. ضرورت اس بات ہے، اس بات کی کہ اسی باریکی کے ساتھ اس کو سمجھا اور پڑھا جائے. ہمارے یہاں رمضان میں تفسیروں کا سلسلہ تمام مساجد میں چلتا ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں بھی چلتا ہے. اور میں اکثر اس بات کا مشورہ دیتا ہوں، عمل نہیں ہو پا رہا ہے لیکن مشورہ دیتا ہوں اور ذکر بھی کر رہا ہوں. بہتر طریقہ یہ ہے، چونکہ یہ کام اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ جاری رہنے والا ہے. تفسیری سلسلہ کوئی 1-2 سال کے لیے تو ہے نہیں، انشاءاللہ جاری رہنے والا ہے. اس لیے جو بھی تفسیر کی جائے پہلے ہی سے یہ متعین کر لیا جائے کہ ترتیب کے ساتھ تفسیر ہم سنیں گے. چاہے پورے رمضان میں صرف آدھا پارہ، پون پارہ، جو بھی ہو سکے، 10-5 پیج، لیکن جتنا ہم پڑھیں گے ترتیب سے پڑھیں گے اور پوری باریکی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگر ایسا ہو جائے تو زیادہ نہیں، سورہ بقرہ ختم ہوتے ہوتے آپ دیکھیں گے اپنے آپ کو آدھا علی محسوس کریں گے، اگر پوری باریکی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کی جائے. میں نے بتایا کہ چونکہ یہ سلسلہ نہیں ہے، اس لیے جگہ جگہ کی آیات کو لے کر کے اس کی تفسیر کی جاتی ہے، اور اس میں بھی ایک عمومی تفسیر ہوتی ہے، بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اگر یہ ترتیب بنائی جائے، اس طرح کی کوشش کی جائے، تو آپ دیکھیں گے چند سالوں کے اندر ایک گہرا علم حاصل ہو جائے گا ہمارے اندر. اسی لیے صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا. سورہ بقرہ کی تفسیر جاننے میں برسوں لگایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں غالباً 18 سال کا ذکر آتا ہے. کیا معنی تھا؟ یہ معنی نہیں تھا کہ قرآن کا معنی نہیں جانتے تھے، وہ تو پڑھتے تھے، اس کے حافظ تھے، اس کے معنی مفہوم کو جانتے تھے. اس کی گہرائی میں جا کر کے ایک ایک چیز کی تفسیر کو جاننا، باریکی کے ساتھ اس کو سمجھنا، اس میں اتنی مدت لگائی انہوں نے. تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے. اس پہلو سے اگر ہم لوگ اپنے تفسیری بیان میں غور کریں یا اس کا سسٹم اور نظام بنائیں تو انشاءاللہ اور زیادہ مفید پائیں گے آپ. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا قرآن کریم کے حوالے سے کہ اللہ رب العالمین نے تمام باطل کا جواب قرآن کریم میں رکھا ہے، اور اکثر وہی اس کا جواب ہے جہاں سے کوئی استدلال کر رہا ہوگا، دلیل پکڑ رہا ہوگا. ضرورت یہ ہے کہ اس کا علم حاصل کیا جائے، اس اعتبار سے اپنے آپ کو پختہ اور مضبوط کیا جائے تاکہ ہمارے اندر خود پختگی آئے، ہماری دعوت میں کامیابی حاصل ہو، اور ہم جس کو دعوت دیں اس کے اعتراضات کا اطمینان بخش جواب دے سکیں. حالانکہ یہ علم ہے، یہ سب کچھ علم ہے. دعوت کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، لیکن علم ضروری ہے. اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے حکمت کی، نصیحت کی، اچھے انداز میں بحث کرنے کی، نرم گفتگو کی، صبر کرنے کی، برداشت کی. یہ سب چیزیں ضروری ہیں، لیکن اس ترتیب کے ساتھ علم بھی ہو، آپ کا اخلاق بھی ہو، تو طریقہ بھی مناسب ہو، گفتگو کا انداز بھی آتا ہو، آپ کو یہ سلیقہ ہو کہ کس سے کس انداز میں بات کرنی ہے، کب نرمی کی ضرورت ہے، کب گرمی کی ضرورت ہے، یہ سب معلوم ہونا چاہیے. یہ مکمل کانسیپٹ ہے دعوت کا، تب دعوت میں تاثیر پیدا ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں گہرائی کے ساتھ جاننے، سمجھنے اور حقیقی معنوں میں